میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جو ہر کام اپنی ماں سے پوچھ کر کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ پھر طلاق دے دینے کے بعد وہ میرے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے لگا کہ میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو اس نے میرا حلالہ کرانے کی غرض سے میرا نکاح کسی اور مرد سے کر دیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آ کر جب میرے دوسرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری شادی سہیل نامی لڑکے سے ہوئی تو لگنے لگا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سہیل کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سہیل کو آفس سے 2 ہفتے کی ہی چھٹیاں ملی تھیں۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو پتہ ہی نہیں لگا اور گزر گیا۔ دوسرے دن سے سہیل نے آفس بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے بولا، اقرا چلو میں آپ کو مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوئی لے لینا۔ اور میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور سہیل نے ساری چیزیں لے لیں اور سہیل نے کہا ہم کسی ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور واپسی پر کافی لیٹ ہو چکے تھے۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک کافی تیز رفتار سے ہمارے پاس سے ایک وین گزری تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور جلدی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، کیا بات ہے اقرا، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی؟ میری چوڑی پکڑی گئی تھی اور میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں سہیل، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سہیل کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ تیز رفتار چیزیں دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور تیز رفتار سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ سہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک راز تھا۔ رات کو ہم لوگ گھر پہنچے تو میری ساس اور نند نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، سہیل میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ شادی کے بعد تم ہمارے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری اور یتیم بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا ہو جاتا اگر اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے تو؟ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان تیسری کا کیا کام؟ سہیل بولے، امی میں تو لے جاتا لیکن اقرا نے منع کر دیا تھا کہ اس کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا ہو کر سہیل کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہویں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، لیکن تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ سہیل جلدی سے بولے، جی امی میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں مزید رک نہ سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو یہ توقع ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سہیل خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کمرے میں آ کر پوچھنے لگے کہ آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو میں بولی، سہیل میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا۔ میری بات سن کر سہیل ہنسنے لگے اور مجھے بولے، ارے پگلی اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل میری بہن اور ماں کا میں واحد سہارا ہوں، وہ مجھے کسی کے ساتھ شرکت داری کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں خود اقرا کو لے کر گیا تھا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ میں نے گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے تمہارا نام لیا ہے، تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے سہیل کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ جو بھی تھا ان کو مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سہیل نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا؟ خیر، سہیل نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے ان کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے انہیں معاف کر دیا۔ میں اب اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی رہتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس دن کے بعد ساس اور نند مجھ سے کھنچی سے رہنے لگی تھیں۔ میں ہی ان کو منانے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی۔ ایک دن میں واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو کر چھت پر ڈالنے گئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً اس بات کو میں نظر انداز کر دیتی، لیکن میرے ساتھ یہ 4-5 بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید ہمارے گھر پر کوئی نظر رکھا ہوا ہے۔ یہ بات کافی پریشان کن تھی، اس لیے میں نے اس بات کا تذکرہ اپنی ساس کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا کہ آنٹی مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میری بات سن کر میری ساس ہنس کر بولی، خواہ مخواہ کا وہم مت پالو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے لگا کہ شاید واقعی ہی میرا وہم ہوگا، اس لیے میں سب بھول کر کھانا بنانے چلی گئی۔ میں نے سہیل کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنائی اور ان کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں ان کو بریانی پیش کروں۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق پہلے وہ اپنی امی کو سلام کرنے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے اٹھ کر آئے اور بولے، تم نے میری والدہ کو کیا کہا؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تبھی میری ساس کمرے سے نکل کے صحن میں آ گئی اور بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ بتاؤ نا، تم نے میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام نہیں لگایا؟
میں نہ سمجھی میں ان کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی غیر مرد گھر میں تانگ چھانگ کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی۔ میں بولی امی جان میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میرے منہ سے ابھی یہ بات نکلی ہی تھی کہ سہیل نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ انہوں نے کہا تم نے ایسے الفاظ ادا ہی کیوں کیے کہ بعد میں صفائیاں پیش کرنی پڑیں؟ میں منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، کس طرح گھر والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی دن سے رات ہو گئی روتے روتے۔ رات کو 11 بجے کے بعد سہیل کمرے میں آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے، میرے چہرے سے آنسو صاف کیے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے تم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی کسی پر بیہودہ الزام نہیں لگا سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ اب امی کے منہ پر تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور میری بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو کتنی دل آزاری ہوتی امی کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا تاکہ وہ پھر ایسی بات کرنے کی ہمت نہ کرے، ورنہ میں تو تم پر کبھی ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر مرد کہنے کے قابل ہے؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو اپنا فیصلہ بھی خود امی کے بغیر نہیں کر سکتا؟ میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ میں سہیل سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک کہ سہیل اپنے آفس نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن کمرے میں بند رہی، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی ساس اور نند کی شکل دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے گھر آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے، اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ وہ بولے اقرا یہ میں ہیلپر لے آیا ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ پورے گھر والوں کے کپڑے دھوئیں، میں آپ کو کام کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا تھا۔ اور بولے عزیزہ باجی آپ اقرا کے کہنے پر سارے کام کر دیا کرنا اور اقرا ہی آپ کو تنخواہ دے گی۔ یہ سب دیکھ کر ایک دم میرا دل پگھل گیا کہ میرا شوہر مجھے کتنی عزت دے رہا ہے۔ اب میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، تب میں اور میری ساس ہی تو رہ جائیں گے، تب پھر بھی میں ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ جب سہیل میرے کمرے سے نکلے تو جویریہ زاروں کی طرح رونے لگی اور اس کو روتا دیکھ میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگانے والی ہے۔ تبھی جویریہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی بھابھی مجھے معاف کر دیں، کل جو کچھ بھی ہوا آپ اپنے بھائی یوسف کو مت بتانا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر حیران ہی رہ گئی، بھلا یہ کیا بات تھی، اسے یوسف سے کیا ڈر تھا؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور جویریہ کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر کچن میں مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی، ورنہ تو وہ کبھی کچن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ تب ہی میں سمجھ گئی تھی دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلے ہی دن یوسف کی کال آئی اور وہ بولا کہ باجی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے؟ میں سب کچھ سمجھ گئی تھی کہ یوسف یہ سوال کیوں کر رہا ہے، تو میں بولی یوسف میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ جذبات میں آ کر تم کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ دراصل میری نند اور ساس ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کے گھر آئی ہوں بہانے بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا باجی میں جانتا ہوں سب عورتیں اپنی نندوں سے نفرت ہی کرتی ہیں، اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر یوسف نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ جویریہ سارا دن کان کے ساتھ سے فون کیوں نہیں اتارتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے جویریہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بولی جویریہ دیکھو تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اس لیے میں کبھی بھی تمہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ تم مہربانی کر کے فون پر جس بھی لڑکے کے ساتھ دوستی میں ہو، فون پر باتیں کرتی ہو تو اس سے رابطہ ختم کر دو، کیونکہ ایسی دوستیاں ہمیشہ عورت کو رسوا اور بدنام کرتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اس صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ اس وقت میری ساس اور شوہر دونوں ہی گھر پر موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے میرے کمرے میں آئے تو جویریہ روتے ہوئے بولی امی بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بد کردار ہوں، میری بہت سے لڑکوں سے دوستیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اب بھی میرا شوہر ساس کے کہنے پر لازمی مجھ پر تشدد کرتا، اس لیے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور میری ساس دروازہ پیٹنے لگی، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ رات کو جب سہیل میرے کمرے میں آئے تو مسکرا رہے تھے اور بولے آج تم نے بہت سمجھداری کا کام کیا اور آگے بھی آئندہ اگر ایسے حالات ہوں تو آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ پھر ہم دونوں مسکرانے لگے، لیکن ایک بات میں سمجھ گئی تھی، میری نند بالکل میری ساس کی طرح ہے۔ جس طرح میری ساس بات کو بدل دیتی تھی بالکل اسی طرح میری نند بھی بات کو توڑ پھوڑ کر بات کا مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ امی میری بات سن کر رونے لگی اور بولی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے
کہ میری جویریہ کے ساتھ منگنی نہ کروائی تو میں بھوکا مر جاؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری ماں مجبور ہو کر رشتہ لے آئی۔ میری ساس تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کیونکہ میرا بھائی لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور منگنی بھی طے ہو گئی۔ میں امی کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی کیونکہ آج سے میرا اور امی کا بربادی کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، ساس کے کمرے میں رہتا اور جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا، لیکن کبھی کبھی تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد امی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یوسف پورا دن جویریہ کے ساتھ فون پر لڑتا رہتا ہے۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ سہیل نے مجھ سے منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ وہ سیدھے منہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ ان دونوں کی لڑائیاں یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی توڑ دی، سارا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے پہ کھڑا کر دیا کہ یوسف کو سمجھاؤ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے اور یوسف کو مناؤ کہ وہ منگنی ختم مت کرے۔ تو میں بولی کہ یوسف اپنی مرضی کرتا ہے، اس نے نہ مجھ سے پوچھ کر منگنی کی تھی اور نہ ہی میرے کہنے پر مانے گا وہ۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے سہیل کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو میرا شوہر بولا، اقرا اگر میری بہن کا گھر نہیں بسا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کی بہن کا گھر بس جائے؟ اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی کیونکہ سہیل نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ میں نڈھال سی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی۔ تب ہی وہاں سہیل آ گئے۔ میں سامان پیک کر چکی تھی اور نکلنے ہی والی تھی۔ سہیل مجھے دیکھ کر بولے، اقرا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن میں اب یہاں نہیں رک سکتی کیونکہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر سہیل بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ دیوار پر اپنا سر مارنے لگے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سہیل نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا اور بولے، اقرا تم خدا کے لیے میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ سہیل کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کو دیکھ کر مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ سہیل نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولے، میں تب تک گھر نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ سہیل چلے گئے۔ پیچھے میری ساس اور نند نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد سہیل گھر واپس آ گئے۔ وہ بولے، اقرا تمہیں دوبارہ اپنا بنانے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالہ کر کے میں پھر تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ زندگی مجھے کیسے کیسے امتحانات سے گزار رہی ہے۔ اگر میرے شوہر مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے تو مجھے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے اور کبھی بھی مجھ پر مصیبتیں نہ ٹوٹتیں، کیونکہ میرے شوہر بذات خود تو اچھے انسان تھے، مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ میں نے سہیل کی بات مان لی کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سہیل کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ سہیل میرا نکاح کس سے کرا رہے ہیں۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا اور آ کر جوں ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو… دوستوں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایسی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن گھر سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رکی اور ڈرائیور نکل کر بولے، آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکے، اس لیے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ گئی۔ وہ وین والا وین کو کسی انجان سڑک کی طرف لے گیا۔ تب میں نے گھبرا کر پوچھا، انکل آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے کی طرف نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ کر کے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور چیختی چلاتی رہی۔ تبھی وہ وین رکی اور وین والے نے مجھے کلائی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی دوسری کالی کار میں لے جا رہا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی۔ تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور چور چور کہنا شروع ہو گیا۔ اس کے آنے کے بعد سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے اغوا کار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس لڑکے نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ اس نے مجھے کہا، آپ فکر مت کریں، اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ٹیکسی روکی اور مجھے گھر تک چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ تو بس اب مجھے وین سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آج جب میری دوسری شادی ہو چکی تھی تو میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟
میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا اقرا میرا نام مجید ہے، میں نے جس دن آپ کو بچایا تھا اسی دن میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کیوں اور کیسے میں یہ نہیں جانتا، مگر آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دن رات بہت محنت کی اور اتنے پیسے کمائے جس سے آپ سے شادی کر سکوں۔ میں نے آپ کے گھر جس دن رشتہ بھیجا اس دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھیں، تب میں آپ کو دور سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور وہ کوئی مرد ڈھونڈ رہا ہے جو آپ سے حلالہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، تو میں خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں یہ چند پل آپ کے ساتھ بتاؤں گا تو میری زندگی کی جمع پونجی ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد مجید نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دینی تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہا کہ اقرا میں آپ کو امیروں جیسی لائف نہیں دے سکتا، آپ کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو عزت مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس مت جائیں، اس نے پہلے بھی آپ کی قدر نہیں کی تو اب کہاں سے کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو اب کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا یا آپ کے ساتھ اچھا رہے گا؟ میں مجید کی بات سمجھ گئی تھی اور مجید نے مجھے بہت عزت و مان دیا تھا، اس لیے مجھے مجید سے عقیدت تھی۔ اس نے دوبارہ مجھے بچایا، اس لیے سہیل کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل نے یہ بات سن کر بہت واویلا بھی کیا اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی، لیکن میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی اور نہ ہی بدلا۔ میں مجید کے ساتھ بہت خوش تھی اور اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا تھا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ مکمل طور پر بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، لیکن ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا لازمی مل جاتی ہے۔ ختم شدہ۔ کیا اقرا نے اچھا کیا سہیل کو انکار کر کے؟ آپ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزیدار سٹوریز کے لیے ہمارے چینل عثمان اسلم گولڈن ناولز کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔